کی زندگی سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر طور پہ جو انفورسین اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں زندگی میں ایٹ لیسٹ اس کو وہ سیونگ بھی ہمارے پاس موجود ہوں. تو یہ لیونگ ویج کا کانسیپٹ یہ ہے. اب کیونکہ میں انٹرنیشنلی جو ہے انڈسٹریل گلوبل یونین ان کے ہم ایفیلیٹس ہیں اور میں کو چیئر ہوں ٹیکسٹائل گارمنٹ سیکٹر ہے اس کی, تو اس کے اندر ہم نے بہت یہ ایشو کو اٹھایا ہے اور اس ایشو کو مطلب ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ اب جتنے بھی گلوبل انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, مطلب آپ ڈیو ڈیلیجنس لے لیں, یورپ میں ڈیو ڈیلیجنس جو 2024 میں پاس ہوا ہے, کلیئرلی انہوں نے اپنے ڈیو ڈیلیجنس کے اندر لا کے اندر لکھ دیا ہے کہ جتنے بھی برانڈس کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے جو ہے یہ لا آیا ہے کہ وہ لیونگ ویج جو ہے اپنے سپلائرس کو کہیں گے کہ وہ اپنی کمپنی اپنے ورکرس کو جو ہے وہ پے کرے گی. اسی طریقے سے جی ایف اے گلوبل فریم ورک ایگریمنٹس ہیں جو برانڈ کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ یونین نے اور برانڈس نے کیے ہیں. اس میں جیسے H&M ہے, H&M نے کلیئرلی جو ہے وہ کہا ہے کہ 2025 تک جو ہے وہ لیونگ ویج کی طرف منیمم ویج سے جو ہے وہ لیونگ ویج کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اب ایشو کیا ہے اس کے اندر, کیونکہ ہم ساری یہ باتیں کر رہے ہیں اور ریزرو آرمی بھی یہاں موجود تھے کہ ایک کام نہیں کرے گا تو دوسرا موجود ہوگا اس سے کم کام کرنے کے لیے. پیرس کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ خود جو فارمل سیکٹر تھا وہ فارمل سیکٹر بھی اب انفارملائز ہو گیا ہے. مطلب فیکٹریز اگر جا کے دیکھیں تو فیکٹری کے بھی الگ الگ یونٹس جو ہیں وہ انفارملائز ہو گئے ہیں. تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم کے تحت جو ہے وہ کام جو پروٹیسٹ کرنا ہے یا جو اس پہ آواز اٹھانی ہے اس پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات. اور کیونکہ لا کی ریفارم کی بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ منیمم ویج کا لا بھی جو ہے پتہ نہیں کتنے پرانے صدی کا ہے, اس میں ہم نے ایئر تو چینج کر دیا ہے اس کے اندر, لیکن اسٹل ابھی بھی جو ہے وہ پرانی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. کیونکہ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر سپلائی چین لکھے ہیں تو وہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیبر سپلائی چین کیا ہے. اور پوری دنیا میں سپلائی چین کی بات ہوگی کہ کاٹن سے لے کر جو اینڈ پروڈکٹ ہے جہاں پہ وہ پورا سپلائی چین میں آتا ہے. اور سپلائی چین بہت ساری جگہوں سے ٹوٹا ہوا ہے جو بتا نہیں, جس کی وجہ سے پریکیریس کام یا کہ اکنامی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ویجز وغیرہ ان کو نہیں ملتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ لا کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم بات بلکہ یہ پہلی اہم بات ہے کہ لیبر موومنٹ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. ہم ٹریڈ یونین ہے یہاں پہ لیکن الگ الگ ڈیوائڈیڈ ہیں, اپنے ایجنڈے پہ ہم الگ الگ ایجنڈے پہ جو ہے کھڑے رہتے ہیں. میرے خیال سے بھی ہمیں لیبر موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جو کھڑے ہو کے بات کریں, جو اپنی بات نہیں کریں, اپنے لیے بات نہیں کریں بلکہ پوری دنیا کے اور یا پوری جو پاکستان ہے ان کے مظلوموں کی بات کریں. تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ مطلب یہاں لا میں موجود ہے, لکھا گیا ہے کلیئرلی کہ ایک دن بھی ورکر اگر کام کرتا ہے آپ کے پاس تو آپ سیسی کے اندر, سیسی مینس سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن اور EOBI اکنامک امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ ان کو رجسٹر کریں گے. لیکن یہاں پر سیسی کے اندر, کیونکہ ابھی میں سیسی کی گورننگ کی بورڈ کی ممبر ہوں, صرف ہمارے پاس رجسٹرڈ ورکر 7 لاکھ ہیں اور صرف لانڈی کالونی زون کے اندر جو ہے 17 لاکھ مزدور ہیں. آپ سائٹ اٹھا لیں, پھر ایف بی ایریا اٹھا لیں, پھر آپ اور اٹھا لیں, مطلب 7 انڈسٹریل زون ہے کراچی کے اندر, وہ اٹھا لیں تو کتنا مزدور جو ہے وہ نکلے گا. صرف سیسی کے اندر 7 لاکھ مزدور جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. تو سوشل سیکیورٹی جب تک رجسٹریشن نہیں ہوگی لوگوں کی, مزدوروں کی, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 37,000 میں جیسے میں نے کہا کہ رینٹ ہے, بجلی ہے, پانی ہے, ہیلتھ پہ بھی سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں جب آپ ہیلتھ رکھنے ہی چاہیے, مطلب اسی 37,000 میں سے آپ کی جو ہے وہ پیسے جو ہے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو ایک بینیفٹ تھا اسٹیٹ کی طرف سے وہ ودرو تو ہو ہی رہا ہے, وہ کر رہے ہیں, لیکن جو سیسی اور اس طرح کے ادارے ہیں کہ جو تھوڑا بہت بینیفٹ دے سکتا ہے ورکر کو, اس میں بھی جو ہے ورکر کی رجسٹریشن نہیں ہے. تو اس رجسٹریشن کو جب تک ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس پہ کام نہیں کریں گے, لوگوں کو رجسٹریشن کی بات نہیں کریں گے, تب تک جو ہے وہ ایشو ریزالو نہیں ہوں گے. اور ورکر کی ریٹ جو ہے وہ پھر اگر کاؤنٹ کریں تو وہ 37,000 سے بھی پھر بہت کم جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. تو یہ 2-3 پوائنٹ ہیں میرے خیال سے جس پہ ہمیں بات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آگے چل کے ایک مومنٹم بنا سکتا ہے لیونگ ویج کو لینے کے لیے, سوشل سیکیورٹی کے ساتھ رجسٹر کرنے کے لیے اور لیبر موومنٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے. تھینک یو زینا, تھینک یو سو مچ. میں اس پینل کی ڈسکشن کے لیے آپ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے ساتھی فرمس ہیں انہوں نے بات کی ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ جس طرح کہ آپ لکھ رہے ہیں بہت اچھے سے آپ اس کا تجزیہ بھی کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے جو میڈیا کی بیس سے جو سوال اٹھاتے ہیں اور وہ کس حد تک گورنمنٹ پالیسیز پہ اثر انداز ہوتی ہیں, وہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟